الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، فرمایا جو لوگ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس کتاب پر یقین لاتے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو کوئی اس کتاب کا انکار کرے گا فاولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ یہود و نصارہ میں سے سارے ایسے نہیں تھے، بعض لوگ ایسے تھے جو حق پسند تھے، حق کی اتباع کرنے والے تھے۔ فرمایا کہ وہ اپنی کتاب کی صحیح تلاوت کرتے تھے، حق کا تلاوت یعنی تورات اور انجیل کے تلاوت کا حق ادا کرتے تھے، یعنی اس کے احکام پر پورا عمل کرتے تھے اور اس کے حلال کردہ کو حلال سمجھتے تھے، حرام کردہ کو حرام سمجھتے تھے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ حق کا تلاوت کا معنی یہ ہے کہ جو محکم آیات ہیں ان کو محکم سمجھا جائے، جو متشابہ آیات ہیں ان کا خیال کیا جائے۔ محکم آیات یعنی جن کے احکام بالکل واضح ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے الفاظ اور معنی بالکل واضح بیان کیے ہیں، اور متشابہات وہ آیات ہوتی ہیں جن کے الفاظ بالکل واضح ہیں لیکن بعض کا معنی بھی پتہ نہیں چلتا اور بعض کا جو ہے نا وہ مطلب بھی پتہ نہیں چلتا، یہ متشابہات ہیں۔ بعض کا معنی تو پتہ چلتا ہے، معنی پتہ چلتا ہے لیکن ان کا مفہوم کا پتہ نہیں چلتا، تو یہ متشابہات ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ تلاوت کرتے ہیں حق ادا کرتے ہوئے، تورات اور انجیل کا جو حق ادا کرنے والے تھے، تورات اور انجیل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کر دی گئی۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اس کے اندر آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ایمان قبول کر لیا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے نا حق کا تلاوت ہے یعنی تلاوت کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ ایمان والے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو کوئی اللہ کی کتاب کا انکار کرے، فرمایا فاولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو اب بھی جو ہے نا جو تلاوت کا حق ادا کرے یعنی تورات اور انجیل جو اصلی خیر اب تو نہیں رہی، اصلی اگر ان کے پاس ہو اس کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لائیں گے، لیکن بہت کم ان میں سے ایمان لاتے ہیں۔ اب بھی یہود و نصارہ مسلمان ہو رہے ہیں لیکن بہت کم، جو اپنے دل کی تختی صاف کر کے قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا کر دیتے ہیں۔ کافی لوگوں کے ایسے واقعات ہیں، ان کے بڑے بڑے جو ہے نا وہ یعنی بڑے بڑے مورخ جب انہوں نے تاریخ لکھنی شروع کی تو وہ تاریخ لکھتے لکھتے مسلمان ہو گئے۔ بعض لوگ ایسے تھے جو مسلمانوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تو مسلمان ہو جاتے۔ یعنی یہ اگر صحیح طور پر صحیح نظریے سے یہ دیکھیں تو ان کا ایمان قبول کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور جو فرمایا کہ کفر کرے گا اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارے والے ہیں۔ آخر میں پھر یہاں تک بنی اسرائیل کا بڑا تفصیلی ذکر تھا، آخر میں پھر جہاں سے ذکر شروع کیا تھا وہی آیت جو ہے نا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما کے اس مضمون کو ختم فرما رہے ہیں۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرے احسانات کو جو میں نے تم پر کیے، میرے انعامات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ ظاہری اور باطنی طور پر ہم نے انعامات دیے، آپ کو انبیاء کی نسل میں سے پیدا کیا، آپ کی جو ہے نا نسل میں حکومت رکھ دی، نبوت رکھ دی، یہ اللہ تعالیٰ نے سارے انعامات کیے۔ فرمایا وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر برتری عطا کی، قومی اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ نے ان کو برتری دی۔ فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بچا لو اپنے آپ کو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا کہ قیامت کے دن کوئی بدلے میں کوئی سونا چاندی دے دے، کوئی خزانے دے دے۔ ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی، سفارش اسی کی کام آئے گی جس کو اللہ اجازت دیں گے، الا من اذن له الرحمن، جس کو رحمان اجازت دیں گے، اور اجازت ہوگی ایمان پر، جس کا ایمان ہوگا اس کے لیے سفارش کی اجازت ہوگی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ قیامت کے دن کوئی پارٹی جتھا کام آئے گی، نہ برادری کام آئے گی۔ فرمایا اس دن سے اپنے آپ کو بچا لو، اس خطرناک دن سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہاں سے یہ مضمون شروع ہوا تھا انہی آیات سے، اور آخر میں تھوڑا تبدیلی کر کے اس آیت کو بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو دعوت دے رہے ہیں کہ چھوڑو اپنے سارے کرتوت، اپنے اللہ تعالیٰ کے احسانات دیکھو کہ اللہ نے تم پر کتنے بڑے انعام کیے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو ورنہ قیامت کا دن بڑا خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ